دو چیزیں دوں آپ کو آج قبرستان کے لیے. ایک ٹرائی کرو جا کے، جسٹ ٹرائی کہ مرحومین کے لیے کتنا فائدہ اگر تم نے دے دیا تمہاری برزخ کتنی آسان ہو. قبرستان میں انٹر ہو تو وہ سلام ضرور، میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا آج پھر بول، سلام ضرور پڑھو. اللہ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ، وہ سلام پڑھ لینا. اندر جا کے دو کام سمپل عمل دے، جو یاسین پڑھنا ہے پڑھو، جو ملک پڑھنا ہے پڑھو، جو فاتحہ پڑھنا ہے پڑھو، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو کامن چیز ہے سبھی پڑھتے. لیکن جاؤ تھرسڈے، تاکید ہے، یہ برزخ کا بہترین سودا ہے. کسی کا باپ ہے یہاں پہ، کسی کا بھائی ہے. میں نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم شاید 2 سال پہلے جمعے کے دن نماز کے بعد میں گیا تھا یہاں کے قبرستان، مجھے لے کر گئے تھے، میں گیا تھا. اچھا خوبصورت قبرستان ہے. آخری جمعرات آئی تھی سڈنی میں، ہم لوگ پورے گئے تھے وہاں، پورے لوگ گئے تھے، تو پورے لوگ گئے تھے وہاں. دوبارہ یہاں کے قبرستان میں یہ تھرسڈے جانا. کیا کرو جا کے آپ ٹرائی کرو ایک دفعہ. جتنے تمہارے ایشوز ہیں، میں کوئی ایشوز پہ بات نہیں کرتا. دیکھو برزخ کا سودا اور دنیا کا سودا کتنا برابر ہو جاتا ہے کہ اگر بندہ ریگولر جائے نا، ریگولر تھرسڈے ریگولر پابندی کے ساتھ، جیسا آپ امام بارگاہ آتے اسی امام بارگاہ سے پہلے آپ قبرستان چلے. عورتوں کو بھی لے کے جاؤ، لیڈیز بھی جائے، جا کے وہاں پہ دیکھے قبرستان. دیکھیے یہاں کے قبرستان تو بہت اچھے ہیں. انڈیا میں لوگ جاتے ہی ڈر لگے. یہاں تو بہترین گارڈن وارڈن بنا ہوا ہے. جا کے دو کام کرو وہاں قبرستان میں. 18 مرتبہ صلوات پڑھو 18 ٹائم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. کتنا سمپل ہے، 2 منٹ کو بچے بھی پڑھ سکتے. 18 مرتبہ صلوات. اور بی بی زہرا کی تسبیح جو نماز کے بعد آپ پڑھ، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ والے. برزخ کا فائدہ دیکھو اور کتنا بڑا انویسٹمنٹ تم دنیا میں کر کے جا رہے برزخ کے لیے. کتنا بڑا انویسٹمنٹ. 18 صلوات پڑھو اور کیا بولو، ایسا ہاتھوں کو اٹھا، وہیں میں کھڑے کسی کی بھی خبر پہ اٹھا کے بولو پروردگار اس صلوات کا ثواب ان کو پہنچو، میرے باپ بھائی بہن رشتہ دار. آپ بولیں گے صلوات کا کون سی بڑی امپورٹنس ہے؟ صلوات کے معنی کیا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے معنی کیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تو ان محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو، بلیسنگ کو نازل. جب آپ صلوات پڑھتے تو آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. یہ بولتے اس کا مطلب یہ، ایک صلوات کا مطلب یہ آپ دعا کریں کہ محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل. آپ نے 18 مرتبہ وہاں پہ پڑھا قبرستان میں کھڑے رہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. آپ جب کسی کو دعا دیتے دنیا میں، آپ بولتے کہ یار اللہ تم کو اچھا رکھے، یہ بولتے تو سامنے والا کیا بولتا؟ اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ آپ اس کو دعا دے وہ تھینک یو بول کے یوں کر کے تھینک یو بھی نہیں بولے، سر ہلا کے بولے، ایسا تو نہیں ہوتا. جیسی تم دعا کرتے کسی کو دعا دیتے وہ بھی پلٹ کے بولتا اللہ تم کو بھی اچھا رکھے. یہ اخلاق ہے، یہ ایٹیکیٹ ہے. اگر نہیں بولے تو لوگ کیا بولتے؟ یار کتنا بد اخلاق آدمی کہ میں دعا دے رہا لیکن وہ تو کچھ نہیں بول رہا. تو صلوات جو آپ نے پڑھی 18 مرتبہ، آپ نے کہا محمد اور آل محمد پہ درود نازل فرما، رحمت نازل فرما. تو محمد اور آل محمد سے بڑے کوئی صاحب اخلاق ہیں؟ وہ لوگ مرکز ہے. آپ 18 مرتبہ بولیں گے. امام اگر ایک دفعہ بول دے مولا علی اللہ ان پہ بھی رحمت کو نازل فرما، تو پورے قبرستان میں رحمت آ گئی. 18 صلوات کی رحمت سب سے بڑی رحمت جو محمد اور آل محمد آپ کو دے رہے. اس کے بعد تسبیح بی بی فاطمہ جو آپ پڑھ، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. یہ تسبیح کیسے پڑھو؟ وہیں کھڑے رہ کے پڑھو. صلوات کے بعد پڑھ کے بولو اللہ اس تسبیح کا واسطہ. لیکن یہاں کیا بولیں گے آپ؟ اللہ یہاں پہ قبرستان میں تسبیح فاطمہ مت بولو. فاطمہ کی برکت الگ ہے، صدیقہ کی برکت الگ، مرضیہ کی برکت الگ، بی بی کے ہر نام کی ایک برکت ہے، سیدہ کی برکت الگ. لیکن زہرا بولنا یہاں قبرستان میں جب بھی تسبیح پڑھو اور مرحومین کو یہ بولو کہ اللہ ان کی برزخ کو آسان کر، ان کی برزخ میں رحمت کو نازل فرما، ان کی برزخ کی تکلیف کو دور کر، ان کی وہاں کی لائف میں کمفرٹ عطا فرما، ان کی لائف میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. اور خبر میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے روشنی کی، اس لیے کہ نیچے اندھیرا ہے. اگر تم نے کہا کہ تسبیح زہرا، اللہ تو تسبیح زہرا کی برکت دے، تو نام زہرا وہ روشنی کا نام ہے، وہ برائٹنس کا نام ہے. جب تم زہرا کی دعا کرتے ہیں اس نام کی، تو بی بی کا وہ نور جو ہے، وہ نور اس کی خبر میں جاتا، صرف خبر میں نہیں جاتا، اس کی خبر میں، اس کی برزخ میں وہ روشنی پیدا ہوتی. اور وہ روشنی آپ کی زندگی میں آ سکتی کہ جب خود ہم مریں گے تو وہ تمام بی بی زہرا کے نام کی جو روشنی آپ نے دوسروں کو دی، اللہ پلٹا کے تم کو بھی عطا کرے. کوشش کرو کہ دوسروں کی برزخ کی فکر کر. اب یہ شخص رات میں رکا قبرستان میں، مشہور واقعہ ہے، رکا رات، رک کے عمل کیا عمل کیا؟ زیادت امام حسین پڑھے، عاشورہ نے زیادت امام حسین، اور 110 مرتبہ الفو کا الفو کے معنی کیا ہے؟ سوری. کس کے لیے کہا؟ پہلے اپنے لیے نہیں کہا پروردگار میں اس قبرستان میں ہوں. اتنے مردے میں نہیں جانتا کتنے لوگ یہاں دفن، میں ان کے بیہاف میں 100 ٹائمز 110 مرتبہ ان کے بیہاف میں آئی ایم ٹیلنگ دم سوری، ان کے بیہاف میں تو ان کو معاف. آپ کبھی بولتے دنیا میں یار میرے خاطر اس کی طرف سے میں معافی مانگ لیتا، بولتے کہ اس کی طرف سے میں سوری بولتا. دیکھیے یہاں پہ یہ سب رواج نہیں ہے، امریکہ میں ٹائم ہی نہیں ہے نا. لیکن بیک ہوم میں تو کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا
ہوگا بولتے یار اس کو طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، اس کو معاف کر، یہ بولتے ایگزیکٹلی وہی چیز وہاں پہ. تم نے اگر 110 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولا، یا سوری بولا انگلش میں، یا الفو بولا، یا افو بولا، افو خالی، اور یہ بولا کہ پروردگار آل محمد کے وسیلے سے جتنے یہ دفن ہے میں ان کے بیہاف میں ان کی طرف سے استغفار کر رہا، سوری بول رہا، تو اس کو معاف کر. جو ایک افضل ترین عبادت، اس سے بہتر کوئی عبادت ہی نہیں ہے کہ معافی مانگ لے. دنیا میں بھی وہی شخص کامیاب ہے، دنیا میں بھی اسی شخص کی عزت ہے کہ جو ایڈمٹ کرے اپنے گناہ کو. دعائے کمیل میں بھی مولا نے گناہوں کو ایڈمٹ کروایا ہے، یہ نہیں بولا کہ تم ضد کرنا، ضد شیطان کی فطرت تھی، ایڈمٹ کرنا مومن کی فطرت ہے. تو کوشش کرو. تو اس نے کیا کیا؟ استغفار کر، یاسین ملک جو پڑھنا تھا پڑھا، تسبیح پڑھی، شب نماز، سو گیا. رات میں خواب میں، بڑا مشہور واقعہ ہے، خواب میں دیکھا کہ ہر لحد جتنی گریوز ہیں وہاں پہ سب ایسا کھلی ہوئی ہے، پورے گریوز کھلی، ہر مردہ باہر ہے. کیسا باہر ہے؟ کفن پہنا ہوا. ہزاروں مردے پورے قبرستان میں گھوم رہے. شب جمعہ، کئی واقعات ہیں شب جمعہ کی اس طرح کی، ہزاروں مردے انسانی شکل میں جیسا لیٹا، یہ کسی کو بھی نہیں جانتا، یہ تو مسافر ہے، یہ تو سیریا سے مدینہ جا رہا. تو کہا کہ ہزاروں مردے گھوم رہے کیا مطلب؟ ہنسی مذاق نہیں کر رہے، باتیں نہیں کر رہے، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا، لیکن ادھر سے جا رہے ادھر جا رہے. اور ہر آدمی ایک جگہ ہے وہاں پہ بنی ہوئی، وہاں پہ جا کے اور دیکھ کے کوئی چیز کو تلاش کرتا، ڈھونڈتا. اور وہاں پہ وہ جو جگہ ہے وہ فلاور سے بھری ہوئی، مثال کے طور پہ روز فلاور، بھرے ہوئے روز فلاور. وہ جا کے ایسا ایسا دیکھتا، اگر کوئی روز فلاور ملا تو اسے اٹھا لیتا. یہ آدمی خواب میں دیکھ کے بول رہا یہ کیا ہو رہا؟ یہ اب یہ لیٹا ہوا، یہ کہہ رہا کہ پانچویں امام نے اس کی تصدیق کی اس واقعے. یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا، میں دیکھ قبرستان میں مردے گھوم، تو سامنے سے جا رہی تھی باڈی، انسان جا رہا کفن پہنا. اس کو روک کے کہا کہ تم کیا دیکھ رہے؟ وہاں جا کے کیا تلاش کر رہے؟ اس نے اس کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. دوسرے کو پوچھا، تیسرے کو. یہ گھبرا کیا کہ ہو رہا کیا؟ یہ تلاش کرتے ہوئے شیخ عباس خمینی اس واقعے کو لکھا، مناظر الآخرہ کتاب ہے، اس کا واقعہ ہے، کتاب کا ریفرنس مناظر الآخرہ، اردو کی بک ہے، ایکچوئل فارسی کی بک ہے، لیکن اردو میں ہر جگہ ہر مارکیٹ میں انڈیا میں بھی اویلیبل ہے، پاکستان میں. مناظر الآخرہ اس کا واقعہ پڑھ، شیخ عباس خمینی، آخری مناظر الآخرہ آخری منزل کا یہ واقعہ، کتاب کا نام ہے، مشہور واقعہ. تو ایک ایک سے پوچھتا، کوئی جواب نہیں دیتا. اس نے اب یہ چلنے لگا قبرستان، چاروں طرف دیکھ رہا، جس جو اندر سے جا کے روز فلاور لے کے آ رہے تو وہ لوگ کیا کرے؟ اپنے کفن کے اندر رکھ. کیسا شکر ہے کہ اگر کوئی زبردست مصیبت آ جائے پھر ایک دم آپ کو راحت. دیکھیے یہاں پہ تو آپ کو میں اگزامپل نہیں بتاؤں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آپ لوگ بھی بیک ہوم انڈیا کے ہی ہیں. انڈیا میں لائٹ چلی گئی، زبردست لائٹ چلی گئی، 4 گھنٹے گرمی میں بیٹھے ہوئے، ایک دم لائٹ آ جائے تو آدمی کیسا ایک دم ریلیکس ہو جاتا نا. اے سی نہیں چل رہا تھا، گرمی میں بیٹھے ایک دم اے سی چلنے لگا، فین. تو جس کو فلاور مل رہا وہ اپنے کفن میں رکھتا اور آسمان کی طرف دیکھ کے بولتا اللہ تیرا. 5 لوگ ایسے کہ فلاور کو ڈھونڈ رہے، نیچے اوپر آگے پیچھے کر رہے، لیکن ایک فلاور ان کو نہیں مل رہا. رکھے ہوئے سامنے، سب سامنے رکھے ہوئے، پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے. ایسا تلاش کرتے نہیں ملتا تو بڑی صورت کو اتارتے روتے ہوئے پلٹ کے اپنی خبر. انہوں نے دیکھا کہ پورے قبرستان میں تو لوگ ہیں، ایک خبر ایسی ہے، ایک گریو ایسی ہے کہ جہاں ایک بندہ اپنی گریو کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کھڑے رہ کے پورے قبرستان کو ایسا دیکھ رہا. وہ جا کے وہاں تلاش نہیں کر رہا، یہ سیدھا اس کے بعد جا کے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا؟ تو کہا کہ ان کے جو رشتہ دار ہے، آج جمعرات کی رات ہے، ان کے جو رشتہ دار ہے جو انہوں نے بھیجا ہے تحفے جس کی طرف سے ان کا عذاب کم ہوگا وہ لے کے آنے. تو کہا یہ فلاورز کیا ہے؟ کہا ان فلاورز پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، وہی اٹھا رہے. زندگی میں اٹھاتے تھے یہ بھی وہ بھی سب، لیکن مجھے تھوڑا ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے نا، ورنہ موت تو بہت خطرناک ہو جائے گا. زندگی میں تو میں جس کا بھی ہے وہ میرا تھا، لیکن مرنے کے بعد ڈسپلن آ گیا، اب تو ٹوٹل ڈسپلن. اب جو میرا ہے وہ میرا ہے، یعنی ایون تمہاری وائف کا وہاں پہ ہے. اچھا آپ کو معلوم حیرت ہوگی، تمہاری بیوی اور تم، دیکھیں بڑا آج کل ایک وہ ہے، ارے میری خبر تو میری بیوی کے پہلو میں، اب زندگی تمام تو لڑتے رہے، وصیت کی کہ 35 لٹا دو. کسی کے بازو لیٹنے سے خوش نہیں ہوتا. یہ مت بولو کہ میں بیوی کے بازو لیٹ جاؤں گا تو مجھے راحت ملے گی، میں نے ستایا، وہ ٹھیک ہے اب صحیح ہو گیا، میں 35 چلا جاؤں گا، اس کے پیروں کے بعد جا کے لیٹ جاؤں گا. وہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہر بعض وقت یہ ہے کہ ایک ہی لحد میں، ایک ہی گریو میں، دیکھیں یہاں پہ تو زمین بہت ہے، انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا، عرب میں کیا ہوتا، ایک ہی لحد میں ایک ہی گریو میں 10 ہے، فلور سے باقاعدہ. تو اس کا کمال یہ کہ ایک آدمی نیک ہے، ایک آدمی گناہگار ہے، دونوں لیٹے ہوئے. تو اب ایسا نہیں ہے، تو جو گناہگار ہے اس پہ اگر عذاب ہو رہا تو اس پہ عذاب ہو رہا، یا اس پہ جو نیکی ہے جس پہ رحمت آ رہی وہ رحمت آ رہی اس کی خبر. تو یہ فرق نہیں پڑتا، یہ پورا ڈیپینڈ کرتا. بعض وقت ایسا ہوتا، یہ بھی عجیب واقعات ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ایک نیک آدمی کے دفن ہونے سے اللہ پورے خبر کا عذاب اٹھا دیتا. وہ کریم ہے. مولا حسین کے ظاہرہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ پورے قبرستان کا عذاب اٹھ گیا صرف ایک عورت کی وجہ سے. صرف اعلان ہوا کہ یہ کنیز زہرا تیرے درمیان میں چند گھنٹے تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے قبرستان پر رحمت کو نازل کر دیا. ایسا بھی ہوتا، ایسا نیک آدمی بھی اللہ ہم کو بنائے ویسا کہ ہم جائیں تو
جائیں تو مرنے والوں کی برزخ کو آسان کر. اچھا فلورس کے اوپر کسی کے دفن ہونے سے کہیں کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز تمہارے اعمال ہے کہ what are you carrying, جو تم کیری کر رہے ہو وہی تمہارے کام آنے والی ہے اور کوئی نہیں. اس لیے کہ خبر خود روز ایوری ڈے آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. پھر منازل الاخرہ کی دعا روایت پڑھا, منازل الاخرہ کی کتاب 40 سال اگر ہو گئے تو خبر روز مومن کی لحد ہم کو نہیں معلوم کہ کہاں ہے. اٹلانٹا میں ہے, انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, گلف میں, وی ڈونٹ نو, لیکن آپ کی زمین تو ہے. تو ہر خبر ہر مومن کی روز پکارتی ہے, لٹرلی پکارتی ہے اللہ کے نام. معصوم کی حدیث ہے کہ ہر روز خبر پکار کے کہتی ہے کہ نام لے کے یہ جو میں ہوں, خبر بولتی ہے اپنی طرف, میں اندھیری جگہ کا نام ہے. میرے پاس کوئی چراغ نہیں ہے, کوئی کینڈل نہیں ہے, کوئی لائٹ نہیں ہے, میں اندھیرا گھر ہوں. تم اپنے ساتھ چراغ کو لے کے آنا. اس کے بعد ایک جملہ ہے اسی کتاب کا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میرے ساتھ نعمتوں کو لے کے آنا, میرے پاس آنا. میں کوئی چیز پرووائڈ کرنے والی نہیں ہوں, خبر بول رہی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ یو اینی تھنگ, کچھ بھی پرووائڈ نہیں کرنے والی ہوں. جو کچھ تم کو کیری کرنا ہے, جو کچھ تم کو رکھنا ہے, وہ اسی جگہ پہ رکھو. لیکن میں کچھ دینے والی نہیں ہوں. میرے پاس سوائے اندھیرے کے, میرے پاس سوائے تاریکی کے, میرے پاس سوائے ویرانے کے, میرے پاس سوائے خاموشی کے, میرے پاس سوائے وحشت کے کچھ نہیں ہے. ہر چیز جو بھی کمفرٹ تم کو چاہیے تم اپنے ساتھ لاؤ گے تو میں تم کو اس میں راحت دوں گی. اگر تم نہیں لاؤ گے تو تم ہوگے اور میں رہوں. ہر روز پکار کے بولتی ہے. تب یہ بندہ نے پوچھا بھائی یہ لوگ کر رہے کیا, تو کہا یہ پھول لے کے آ رہے, اسی لیے آپ کے پاس تاکید ہے. دیکھیے آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کرتے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم. ہمارے پاس سٹرس کس بات پہ ہے کہ جمعرات کو ڈو سم تھنگ فار یور مرحومین. جمعرات کو میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا, آئی تھنک لاسٹ ایئر بھی بولا تھا, ایئر بیفور لاسٹ ایئر بھی بولا تھا. وہ باتوں کو ریپیٹ نہیں کر رہا, میں خالی یہ بول رہا کہ امپورٹنس آف تھرسڈیز کو سمجھو. اگر تم امام بارگاہ نہیں آ سکتے, تھرسڈے بیزی ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن تھرسڈیز کے دن اپنی عبادت میں تھوڑا سا اضافہ کرو, اپنی عبادت میں تھوڑی سی زیادہ کرو. جو نارمل عبادت کرتے وہ تھرسڈے کے دن الگ سے کرو. 10 منٹ کا ایک ہوم ورک دے کے جاتا, جسٹ 10 منٹس کا ہوم ورک جو ایوری تھرسڈے تم کو کرنا. کیا کرنا تھرسڈے؟ جو بھی آپ وظیفے پڑھتے, جو بھی نمازیں پڑھتے, ہدیہ میت کی نماز تھرسڈے کے دن تاکید پابندی سے پڑھو. ہو سکتا ہے یہاں کی عورتیں پڑھتی ہوں گی, میں جوانوں کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا کہ تم پڑھو. جس کا باپ مر جائے, جس کی ماں مر جائے, جس کا بھائی بہن مر جائے, اگر کسی کا کوئی نہیں مرا تو اس کی فیملی ریلیشن تو ہے, وہ مر گئے. کوئی بھی نہیں مرا تو کم از کم مومنین تو ہے. مومنین کے لیے آپ کریں. یہ انویسٹمنٹ ہے برزخ کے لیے, برزخ کو راحت بنانے, برزخ میں آرام لینے کے لیے. اس سے بہتر کوئی انویسٹمنٹ نہیں. ہدیہ میت کی نماز ایوری تھرسڈے ضرور پڑھنا, ٹائم نکالو اور پڑھو. اور تھرسڈے کے دن جو جمعرات کو جو تم زیارت وارثہ پڑھو. دیکھیں مجھے نہیں معلوم کون کیسا پڑھا تھا, میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں پڑھو, اپنی انڈیویجول پڑھو. اس لیے کہ جو نیت کر کے لوگ پڑھاتے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, جو نیت کر کے پڑھاتے یہ نیت نہیں کرتے. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر آدمی کتنی دیر ہوتی, 4 منٹ ہوتے, 5 منٹ ہوتے, لیکن یہ نیت کے ساتھ پڑھو. پڑھ کے دیکھو کہ اس کا اجر کیا ہے. ہم عام طور پہ جو نیت کرتے ہیں نا وہ کیسی, میں زیارت وارثہ پڑھتا قربت اللہ. بابا سنو, بولنا بھی ہے, نیت کرنا بھی ہے. تم نے نیت کی نہیں, تم نے زور سے جب بولا کہ میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں قربت اللہ, یہ کافی نہیں ہے. اس کی تمہاری نیت بس اتنی ہے, یا تم دل میں یہ پوری نیت کرو. دل میں بھی کافی ہے, زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نیت کی. انڈیویجول تم پڑھ رہے, اگر میں اکیلا پڑھ رہا تو مجھے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں زبان سے ایک ایک جملہ ادا کروں. لیکن اگر میں گروپ میں پڑھ رہا ہوں, سب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, میں کسی کو پڑھا رہا ہوں 2000, تو پھر میرے کو زبان سے میں لے رہا. ادروائز بغیر زبان سے بولے بھی آپ کی زیارت ہو جاتی. پکارنے کی, بولنے کی ضرورت نہیں, لیکن تمہاری نیت ہونا, مطلب تمہارے دل میں یہ ہونا. تو یہ خواہش ہے کہ جمعرات کی جو زیارت حسین ابن علی پڑھو, روز پڑھے تو بھی بہت اچھا, لیکن تھرسڈے کے دن از سو امپورٹنٹ. یہ بولو کہ جمال پور, تاج پور میں, احمد آباد میں, یا دنیا بھر میں, یا یہاں پہ جتنے مرحومین ہیں, پوری مومن جماعت, پورے محبان آل محمد, پورے شیعان حیدر کرار, اور جتنے
جتنے علماء مرجع ہمارے گزرے ان سب کے بیہاف میں جملہ یاد رکھو, on behalf of them, ان کی نیابت میں میں یہ زیارت پڑھ رہا شب جمعہ کہ شب جمعہ کا ان کو یہ برکت نازل ہو. آپ جانتے بہتر کہ کربلا کی مخصوصی شب جمعہ ہے, ایام ازا نہیں, اس کے علاوہ بھی اگر آپ تھرسڈے جائے تو سب سے بڑا کراؤڈ کربلا میں شب جمعہ ہوتا. ہر معصوم کے روزے میں شب جمعہ کا ایک کراؤڈ ہے. مشہد مقدس میں دیکھو, نجف اشرف, کاظمین, سامرہ, سب, اور کربلا آپ کے سامنے, اور ایون مدینہ منورہ میں شب جمعہ کا ایک ہجوم ہوتا. ہمارے پاس امپورٹنس ہے شب جمعہ. شب جمعہ مردوں کی رات ہے, شب جمعہ مرحومین کی رات ہے, شب جمعہ ہماری رات نہیں ہے. تو کوشش یہ کرو کہ تھرسڈے کے دن اپنے گھروں میں 5 منٹ, یار 5 منٹ کون سی بڑی بات ہے, آپ کے اسپیئر کرو 24 گھنٹے میں 5 منٹ تھرسڈے کے دن زیارت وارثہ صرف آن بیہاف آف آل مرحومین پڑھو. آپ پڑھ کے دیکھنا, آپ کو جو سیٹسفیکشن ہوگا, جو سکون ملے گا, جو آپ کو قلبی سکون ملے گا, جو آپ کے کام بنیں گے, جو آپ کو راحت ملے گی. اس لیے کہ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ پوری جماعت, پورے مومنین, پورے علماء, پورے مجتہد, آپ کو زبان میں بار بار بول رہا, زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں, اگر اکیلے پڑھے تو دل میں نیت کرو. اتنے لوگ کے پاس اگر رحمت پہنچی تو اتنے لوگ آپ کے حق میں بھی دعا کریں گے نا. کسی ایک کی بھی دعا لگ جائے تو تمہاری تو برزخ ٹھنڈی ہو جائے. زیارت وارثہ انڈیویجول پڑھو اور قبرستان میں جاؤ, جا کے پڑھو. آپ یقین کرو, میری بات پہ یقین کرو. آپ امیجن کریں یار, کھڑے رہ کر مولا حسین کی زیارت کا تحفہ ان مرحومین کو دیا تو کیا حشر ہوا. ایسا حالات بدلے, مرنے والوں کی برزخ ایسی آرام سے پہنچ. یہ تحفہ, یہ گفٹ دے رہے ان مرحومین کو برزخ میں آرام ہونے کی.